وہ 2018 کا آخری ٹھنڈا ٹھار دن تھا. برفیلی صبح، 31 دسمبر کی برفیلی صبح اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کمرہ نمبر 1 کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. خیال یہ تھا کہ اس روز آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی عدالت میں پیش ہوں گے، لیکن وہ تو نہیں آئے. مگر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حکم پر ملک ریاض اپنی ایک وکلا کی بڑی فوج کے ہمراہ سپریم کورٹ پہنچا ہوا تھا. صحافیوں نے ملک ریاض سے مختلف نوعیت کے سوالات کیے، لیکن وہ خاموش رہا اور کمرہ نمبر 1 کی پچھلی سیٹوں پہ جا کر، پچھلی کرسی پر جا کر، لاسٹ کرسی پر جا کے سر جھکا کے بیٹھ گیا. آپ کو پتا ہے نا کہ جو نالائق اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ٹیچر کے خوف سے ہمیشہ کلاس روم میں پچھلی سیٹوں پر سر جھکا کر بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ بندہ ملک ریاض، آپ جانتے ہیں 333 نمبر صرف پاس مارک جو ہوتے ہیں وہ لے کر یہ میٹرک پاس کر سکا تھا. یہ نالائق اسٹوڈنٹس تھا کل بھی اور آج بھی ہے. یہ پچھلی سیٹ پر جا کے بیٹھ گیا، آخری کرسی پر. اور جو بھی اپنے وکلا کو یہ ہدایت دیتا تھا وہ اسمبلی رکن، سندھ اسمبلی کے رکن رامیش لال کے تھرو دے رہا تھا. آپ جانتے ہیں رامیش لال کون ہے؟ یار وہی جو پچھلے دنوں چند ہفتے پہلے جس کے حوالے سے اور شازیہ مری کے حوالے سے خبر گرم خبر تھی کہ ان کے گھروں سے اربوں روپیہ برآمد ہوا ہے. یہ وہی رامیش لال تھا جو ایک پی این کی، ایک نوکر کی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا. ملک ریاض کے میسجز، روسٹرم کو گھیرے ہوئے وکلا کی فوج کو میسجز دے رہا تھا. ملک ریاض پچھلی سیٹ سے جو کہہ رہا تھا وہ انہیں بتا رہا تھا. چیف جسٹس ثاقب نثار اپنی کرسی پر آ کر بیٹھے اور ہتھوڑا بجاتے ہوئے کہا، ملک ریاض ادھر آؤ. ملک ریاض روسٹرم پر آیا تو ثاقب نثار نے کہا کہ جو برا کام ہوتا ہے اس میں تمہارا ہی نام ہوتا ہے، جو برا کام ہوتا ہے اس میں تمہارا ہی نام ہوتا ہے. تو مسکرایا ملک ریاض، مسکرا کے کہنے لگا، چیف جسٹس صاحب میں نے اچھے کام بھی کیے ہیں. تھوڑی دیر بعد ثاقب نثار کہنے لگا کہ ملک ایسا کرو، اب عدالت لگی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے عدالت، سینکڑوں درجنوں وکلا موجود ہیں، عام لوگ موجود ہیں، مشہور کیس کی کارروائی سننے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، میڈیا سے بھرا ہوا ہے کھچا کھچ یہ کمرہ. اور سودے بازی کر رہا ہے ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان ملک ریاض سے، اور کہہ رہا ہے کہ اچھا ملک تم یہ کرو، 1000 ارب روپیہ یہ ڈیم فنڈ میں جمع کروا دو، جو ڈیم فنڈ میں نے شروع کروایا ہے. تمہارے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں سب ختم، سارے مقدمات ختم. تو ملک ریاض ثاقب نثار کی اس بات پر ہنستا ہے، کہا لگاتا ہے. ثاقب نثار پھر کہتا ہے، اچھا چلو صرف 500 ارب روپیہ جمع کروا دو ڈیم فنڈ میں، اور 17,000 ایکڑ اراضی جو ملیر کی، جو کراچی کی، جس پہ بحریہ ٹاؤن نام نہاد بحریہ ٹاؤن ہے تمہارا، وہ تمہاری ہوئی. مقدمات ختم، سب کچھ ختم. ملک ریاض پھر مسکراتا ہے. بات 460 ارب روپے پر ختم ہوتی ہے. راضی نامہ ہوتا ہے ثاقب نثار اور ملک ریاض کے درمیان، اور کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کو 460 ارب روپیہ دے دیا جائے گا قسطوں میں، مقدمات ختم کر دو. یہ گھنونا سودا ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کراچی کے ان گوٹھوں کے کون کون سے مظلوم ہیں جن کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو گیا اس بحریہ ٹاؤن کے نام پر. یہ نہیں دیکھا جاتا.
मुआवजा जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाता है। 460 अरब रुपया वादा दे दिया जाता, वादा, रकम नहीं दे दी जाती। मलिक रियाज दूध का धुला हो गया। उन्हीं दिनों कुछ अरसे बाद एक कमाल और होता है। बर्तानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी हक्का बक्का है, परेशान है, हैरान है कि उनके मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पकड़ी गई। 190 मिलियन डॉलर मलिक रियाज के उन्होंने पकड़ लिए। पूछा गया कि ये रकम कहां से आई है, कोई जवाब नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है। सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ एक मुल्क है बर्तानिया जिसमें 190 मिलियन डॉलर मलिक रियाज ने गैर कानूनी तौर पर भेजे। और किस लिए भेजे, ये भी बड़ा कमाल का मामला है। ये जो वायसराय का प्रोटोकॉल लेकर पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है ना, खैर से वो तशरीफ ही कह लो हिंदी, ये नवाज शरीफ वाया सऊदी अरब, वाया दुबई, वाया कतर, इसके मुंडे के साथ सौदेबाजी हो रही थी जिसमें 190 मिलियन रुपीस पकड़े गए। हुसैन नवाज के साथ प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा था। एक बात और मैं बताता चलूं कि ये जो बर्तानिया से स्टैंप लगवा के आते हैं ना, मोहर लगवा के आते हैं अपने कंधों पर, शोल्डर्स पर, अपनी कमर पर, भला किस चीज का लगवा के आते हैं मोहर, किस चीज की, कि जा हुण तो साडा ही बंदा है, तेनू सत्ते खैरा है, तू शाहे बर्तानिया का वफादार है। ये जो लंदन में सियासत होती है, आप जानते हैं मेरे व्यूअर्स, आप जानते हैं ये किस बिना पर होती है। वहां गवाहियां दी जाती हैं कि हम कल भी आपके गुलाम थे, हम आज भी आपके गुलाम हैं, हमारे आबाओ अजदाद कल भी आपके वफादार थे, आज भी आपके वफादार हैं। ये गवाहियां होती हैं, ये हलफ होते हैं। फिर वफादारियों के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। कभी घोड़ी पाल मुरब्बे मिलते थे इन वफादारियों पर, ज़ैलदार बनते थे, नंबरदार बनते थे। ये वफादार लानती कह लें, जो मर्जी इनको नाम दे लें। 190 मिलियन डॉलर पकड़े नेशनल क्राइम एजेंसी ने, बर्तानिया की ने, और उन्होंने पाकिस्तान को कहा हां बताओ कहां यह पैसा भेजना है। यह 2018 है, अब 19 आ गया है, जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने, बर्तानिया ने कहा कि दसो तुहाडा पैसा फड़िया, असीं तुहाडे मुल्क दे एक मुजरम दा पैसा फड़िया है, दसो कित्थे भेजिए। तो शहजाद अकबर ने चुपके से इमरान खान का वो एहतसाब का जो सरबराह था ना, नाम निहाद सो कॉल्ड एहतसाब का, जिसने वो सरगोदा की खातून को भी ब्लैकमेल किया, यही शहजाद अकबर जो अब मुल्क से भागा हुआ है, फरार है, इसने कैबिनेट में ले जाके इमरान खान के सामने वो फाइल रखी 190 मिलियन डॉलर वाली, और कहा इसे खोलना नहीं है, इस बंद लिफाफे पे साइन करे पूरी कैबिनेट। इमरान खान का हुक्म आया और पूरी कैबिनेट ने, वो फैसल वाडा कहता है कि मैंने कहा था कि इसे खोले, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। सबको कहा गया कि इस बंद फाइल पर साइन करें। वो जो 460 अरब रुपया देना था सुप्रीम कोर्ट, मलिक रियाज ने ये 190 मिलियन डॉलर उसमें डाल दिए गए। वो की कहते पंजाबी दे एक शायर की नज़म है ना कि इधरों भी चौधरी तो उधरों भी चौधरी। ये वो लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल बर्बाद करते रहे हैं हमें। अब आपस की बात है, सच्ची बात है, जरा सोचिए और बताइए कि जो साकिब निसार पीटीआई का टिकट लेके देने पर करोड़ों रुपया रिश्वत लेता है, और उसका मुंडा जिसकी ऑडियो लीक होती है कि आके तेरा टिकट हो गया, कैंडिडेट को उसका कॉल जाती है, फोन कॉल जाती है, व्हाट्सएप कॉल जाती है कि अब्बे ने
عمران خان سے تجھے ٹکٹ لے دیا ہے، آ کے جو پرومس کیا جتنے پیسوں کا وہ آ کے پیسے دو اور حگ کرو میرے ابے کو. اچھا یہ حگ جو ہے نا جفی ہے نا، اس کا مطلب پنجابی سے نا مطلب ہو رہے جانتے ہیں نا، پنجابی بولنے والے جانتے ہیں کہ میرے ابے تے آ کے حگ جا، دے جا پیسے وہ سارے کروڑوں روپیہ جو پرومس ہوا تھا ٹکٹ لینے کے لیے. یہ نسلوں کو سنوارتے ہیں، نسلوں کو. تھوڑے سے پیسوں سے ان کا گزارا نہیں ہوتا. وہ افتخار چودھری جو اس سے پہلے چیف جسٹس تھا پاکستان کا، جس کے لیے بڑی عدلیہ بحالی کی تحریک چلی تھی، اس کے منڈے ارسلان چودھری کی کہانیاں ابھی تک ہے، اور یہ ثاقب نثار کے منڈے کی کہانی ہے. ذرا سوچئے کہ 500 ارب روپیہ مانگ رہا تھا نا ثاقب نثار ملک ریاض سے، تو اس نے کہا 460 ارب دیتا ہوں، تو معاملہ طے ہو گیا. ثاقب نثار نے کیا لیا ہوگا؟ 1 ارب، 2 ارب، 4 ارب، مبینہ طور پر کتنے لیے ہوں گے؟ جو نہیں چھوڑتا ایک ٹکٹ لے کے دینے کو پر بھی پیسے. جو باہر سے آیا ایک بندہ محمود بھٹی، وہ فیشن ڈیزائنر بیچارہ، آ کے یہاں تڑپتا رہ گیا. اس نے ایک فلاحی ادارہ بنایا، اس کو کہا گیا کہ اپنے اس فلاحی ہسپتال میں میرے بھائی کو، ثاقب نثار نے کہا میرے بھائی کو ڈاکٹر رکھو، اور اتنے لاکھ روپے سیلری پہ ڈاکٹر رکھو. جب وہ نہیں مانا تو اس کو جا کے چھاپے مارے، اس کو پکڑ کے لے آیا، خود پولیس مین بن گیا، خود جا کے اس پر چھاپا مارا اور خود اسے پکڑ کے لے آیا سپریم کورٹ، اور کہا بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. وہ بندہ، وہ بھٹی، تڑپتا، سسکتا، مرتا، کبھی کسی کو انٹرویو دیتا، کبھی کسی کو انٹرویو دیتا، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی کہانیاں سناتا اس ملک سے بھاگ گیا. اس نے کتنے ارب لیے ہوں گے؟ یہ نسل در نسل نسلیں سنوارنے کے لیے آتے ہیں. ثاقب نثار کو پتا تھا کہ میرا اس کے بعد میرے خاندان میں سے کسی نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بننا، اس لیے نسلیں سنوار لو. اور اس بندے کی اوقات آپ کو پتا ہے اس بندے نے کیا بتائی تھی؟ جس بندے کا نام اداکار شاہد ہے، یہ کامران شاہد کا باپ، جس نے عید شو کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ، کامران شاہد کے ساتھ، دنیا نیوز کی وہ دیکھ لیں، یوٹیوب پر دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں وہ ویڈیو، وہ انٹرویو دیکھ لیں، جس میں اداکار شاہد نے کہا تھا کہ یہ میرا کلاس فیلو تھا یہ ثاقب نثار، اور میں اسے 5-10 روپے دے کر اپنی گرل فرینڈ کو رکے بھجواتا تھا اس کے ہاتھ. وچولا بنا ہوا تھا، جو بچپن سے یہ کرتوت کرتا آ رہا ہے بندہ. اس نے کوئی چھوڑا ہوگا ملک ریاض کو؟ سوچنے والی باتیں ہیں. ہم ایویں نہیں لٹے پٹے گئے، ہم پر ایویں نہیں ہماری عدلیہ جو پچھلے نمبروں پر دنیا کے انصاف کی عدالتوں کی جو فہرست ہے، لسٹ ہے، اس کے جو پچھلا نمبر ہے وہاں فرسٹ آتی ہے ہماری عدلیہ. لیکن یہ جو جسٹس، چیف جسٹس فائز عیسیٰ، جو ان کے ہاتھوں مرتا مراتا چیف جسٹس بنا ہے نا، اس نے اس کے کھاتے کھولی ہے اس ملک ریاض کی. اور باوثوق ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک ریاض اپنے پورے خاندان کے ساتھ ملک سے راتوں رات بھاگ گیا ہے. وہ خود تو پہلے ہی بھاگا ہوا تھا، دبئی تھا. اس کا منڈا علی بھی باہر ہے. اس نے دوسرے سارے جیوت ساتھ لیا راتوں رات کے آ جانا سو. 17,000 ایکڑ منہ نال کہنا ہو یار، 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے، 100 ایکڑ کے 4 مربع زمین بنتی ہے، اور 1,000 ایکڑ کا 400 مربع زمین بنتا ہے. اور 17,000 ایکڑ زمین جس میں مظلوموں کی زمینیں شامل ہیں جن کو معاوضہ نہیں ملا بیریا ٹاؤن کراچی کا. وہ ایک مرد کلندر وہاں اڑ گیا تھا، آغا صاحب، ان کا زمین کا ایک ٹوٹا چھوٹا سا بچا ہوا ہے، باقی سب پہ قبضہ ہو گیا. آصف علی زرداری ساتھ شامل ہے. یہ جعلی اکاؤنٹس کا کیس تھا. یہ لوگ اس طرح سے ہمارے ملک کو لوٹتے ہیں، ہمارا خون چوستے ہیں، اور پھر وزیر اعظم بننے کے لیے پھر آ جاتے ہیں. جو وزیر اعظم چوتھی دفعہ بننے کے لیے آ رہا ہے نا، اس کے منڈے کے ساتھ ہی سودے بازی تھی لندن میں، برطانیہ میں، جو $190 ملین پکڑے گئے. حیران ہوا جس پہ پورا برطانیہ کے اتنا پیسہ.
اور جس کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے، کدھر سے لے کے آیا کدھر لے گیا اور سانو پتہ ہی نہیں لگن دیتا۔ وہ پنجابی چ کہندے نہ دھی دے کام آیا نہ پت دے کام آیا۔ وہ سارے کا سارا پیسہ اٹھا کے $190 ملین پھر اسی ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ کیا 460 ارب جڑا تو دینا ہے نا سپریم کورٹ نو، اندر چ ایڈجسٹ کر تے سانو القادر ٹرسٹ واسطے تھان دے جہلم میں، جس پہ عمران خان صاحب جیل بھگت رہے ہیں۔ کنوں کنوں کیڑی کیڑی گل دسیے اور کتھے کتھے کس دا رونا روئیے۔ اس حمام میں سب ننگے ہیں، اس فیلڈ میں سب گندے ہیں، ایک جیسے ہیں یہ سارے کے سارے۔ 3 کیرٹ کا نہیں، 3 کیرٹ کی نہیں، 5 کیرٹ کی انگوٹھی چاہیے۔ خاتون اول کو فرا گوگی کا حکم ملک ریاض کی بیٹی کو، اور وہ فون کر رہی ابا، یہ ابا وہ کہندے 3 کیرٹ دی نہیں 5 کیرٹ دی کہندی انگوٹھی گاؤ، تے پھر تہاڈے دفتر کھل جان گے۔ ساری دنیا نے سنی ہے وہ آڈیو لیک۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہماری نہیں ہے، نہ ملک ریاض نے انکار کیا، نہ اس کی بیٹی نے انکار کیا، نہ فرا گوگی نے انکار کیا کہ ہاں نہیں مانگی تھی، نہ بشرا بی بی نے انکار کیا۔ اس حمام میں سارے ننگے ہیں۔ وہ بھاگ گیا ہے، اپنے خاندان کو ساتھ لے کر نکل گیا ہے پاکستان سے کہ میرے تے کھاتے کھول رہا ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے، میرے ساتھ یہ نہ جانے کیا کرے گا۔ اور وہ پاکستان آ رہا ہے وائسرائے بن کے، ٹاؤٹ بن کے، غلام، جس نے 3 مرتبہ پہلے یہاں حکومت کی، 16 مہینے اس کا بھائی حکومت کر کے گیا، ذلیل و خوار کر کے گیا، لائنوں میں لگا کے مفت آٹے کے چکر میں لوگوں کو مار کے گیا، غربت اور مہنگائی کے تابڑ توڑ حملے ہم پر کر کے گیا، بجلی اور پیٹرول اور گیس اتنا مہنگا کر کے گیا۔ ان کا اسحاقہ ڈار جو ساتھ ہے نواز شریف کے، پھر اگر نواز شریف وزیر اعظم بنتا ہے 4تھی دفعہ تو پھر وہ ساتھ ہوگا وزیر خزانہ۔ ہم کہاں کہاں لٹے ہیں، ہم نے کہاں کہاں لٹنا ہے، کہاں ہم فل سٹاپ لگنا ہے۔ فل سٹاپ کی ایک بات سن لیں، جہاں ہمارے پاس اتنی دکھی کر دینے والی کہانیاں ہیں نا، وہاں ہمارے پاس ایک بہت خوشی کی خبر ہے کہ یہ جو ہمارا ڈالر سمگل ہو رہا تھا ٹرک بھر بھر کے، آصم سلیم نے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف حافظ سید عاصم منیر نے جو ڈنڈا دے کے روکا نا، یہ سمگلروں کا پیسہ فارن ایکسچینج کی دکانوں پہ آیا نا، دفتروں میں آیا نا، یہ تہ خانوں میں رکھا ہوا ڈالر باہر آیا نا، ڈالر دن بدن سستا ہو رہا ہے نا۔ 1 مہینے کے اندر، کچھ دن زیادہ لگا لیں، جب سے یہ ہو رہا ہے سارا کا سارا آپریشن ڈالر مافیا کے خلاف، $1 ارب فارن ایکسچینج کمپنیاں پاکستانی بینکوں میں جمع کروا چکی ہیں۔ IMF کی یہ $1 ارب کی قسط ہے جو یہ لوگ دبا کے بیٹھے ہوئے تھے، ابھی اور نکلنے ہیں۔ یہ وہی IMF کی قسط ہے جس کے لیے ہم ناک سے لکیریں نکالتے اور ایڑیاں رگڑتے رہے ہیں امریکہ اور IMF کے سامنے۔ اتنا ڈالر بینکوں میں جمع ہو چکا ہے، ہمیں دیوالیہ پن سے کسی وہ لانتی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم شہباز شریف سری لنکا بننے سے بچا گیا جی پاکستان کو، اب بچانے والا یہ ہے سید عاصم منیر، چیف آف آرمی سٹاف۔ $1 ارب ان کے پنجوں سے نکال کر بینکوں میں جمع کروایا گیا ہے۔ بڑے دکھڑے ہیں، بڑے نوحے ہیں، بڑی کہانیاں ہیں جو آپ کو سنائی جا سکتی ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کھاتے کھول لیے ہیں ملک ریاض کے، اس میں الٹا لٹکے گا ثاقب نثار کہ کتنے چیز سودا کیتا ہی 460 ارب تھے تے آپ کتنے رہی، ننگا ہوگا، وہ بھٹی والا کیس کھلے گا۔ یہ تماشے سارے کے سارے چیف آف آرمی سٹاف کی کوشش ہے کہ وہ ختم کریں، جسٹس فائز عیسیٰ کی کوشش ہے کہ وہ ختم کریں۔ جو ہمارے ساتھ ہاتھ ہوتا رہا، کسی ثاقب نثار نے کیا، کبھی کسی مولوی مشتاق نے کیا، کبھی کسی عمر عطا بندیال نے کیا، اور کبھی کسی افتخار چودھری نے کیا۔ یہ ڈرامے ننگے ہوں گے کیونکہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں۔
آخر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اطلاع دے دوں ایڈوانس، کہ ریاست جوناگڑھ کی اصل وارث، اصل راجے، اصل ان کے جانشین سامنے آ گئے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے بننے پر، پاکستان کے بننے پر کتنے کروڑ روپے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے کیے، جن کے آباء و اجداد نے، اور کتنے ٹن سونا دیا اس ملک کی معیشت بچانے کے لیے، معیشت چلانے کے لیے۔ اس فیملی کے حوالے سے، ان جانشینوں کے حوالے سے میں بہت جلد ایک تاریخی ولاگ کرنے جا رہا ہوں، ضرور دیکھیے گا۔ اور جس دوست نے، جس میرے ویور نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے کر لیجئے، اور اس کی بیل آئیکن ضرور میں کہنا ہوں نا، بجا لو، ٹلی بجا لو، ٹرن کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیں، تاکہ میں جو بھی ولاگ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اور جو دوست میرا فون نمبر پوچھتے رہتے ہیں کامنٹس میں جا کے، وہ کامنٹ میں ہی دیکھ لیا کریں، میرا فون نمبر انہیں مل جائے گا۔ میرے ہر ولاگ کے ڈسکرپشن میں میرا فون نمبر ہوتا ہے، وہاں سے لے سکتے ہیں آپ۔ اللہ حافظ۔